بحر کا بیان میں پڑھنا میں ان کا واقعہ ہم نے سنایا. ایسے علماء کی شخصیتیں بڑی عزتناک ہوتی ہیں. بتایا نہیں ابتدائی دور 18 سال کی عمر تک، جبکہ آج کے لحاظ سے ان کے والد کو کہیے اپنے زمانے کے بہت بڑے امام، اور انہوں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. بڑے باپ کے بیٹے اکثر لاپرواہ ہو جاتے ہیں، مگر ایک چوٹ لگ گئی دل پہ، انہوں نے ٹوک کیا کہ تمہارے والد ایسے تم یہ کر دو شہزادے تمہیں زیور نہیں دیتا. بس ایسی خوش نواز ہوئی کہ علوم کو ہی کرنا. امام محمد غزالی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تم نے سنا؟ بچپن میں والد کا سایہ اٹھ گیا، پڑھنے کے لیے گئے تھے کہیں، وہاں سے آ رہے. اس زمانے میں اساتذہ زبانی تقریریں کرتے تھے، نصاب تو تھا نہیں، بیچ نصاب بہت بات کی پیداوار ہے نا. امام غزالی تو ہوتے غوث اعظم سے بھی پہلے تو اساتذہ تقریریں کرتے تھے، طلبہ لکھتے تھے. تو وہ قافلے کے ساتھ اس زمانے میں اکیلے سفر نہیں کرتے تھے. ڈکیت بہت ہوتے تھے، رائزن بہت ہوتے، جگہ جگہ لوٹ لیتے تھے، غربت بھی بہت تھی. کفن تک کوٹ چرا لیتے تھے. غربت کا اندازہ لگائیے کہ کفن تک چرا لیتے تھے زمانے. تو ایک جگہ ڈکیتوں نے حملہ کر دیا، سب سامان لوٹ لیا، ان کا بھی سب لوٹ گیا، ان کے سارے کاغذات بھی لوٹ لے گئے. آپ تو یہ ڈکیتوں کے سردار کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں آپ ہمارا اور کوئی اثاثہ نہ دیں، آپ کپڑے لتے جو بھی لوٹے گئے، لیکن ہمارے وہ علمی کاغذات جو ہیں وہ ہماری محنت کی کمائی ہے، آپ اسے آپ کے مطلب کے نہیں، وہ ہمیں واپس کر دیں، ہمارا آخر سرمایہ ہوئی. ڈکیتوں کے سردار نے جو ہے انہیں کاغذ کو واپس کر دی، لیکن اس نے ایک بڑا درد بھرا جملہ کر دیا. چوٹ لگ گئی ان کو ان کی طرح. اور میں بات صاحبزادے کہ تمہارا علم جو ہے کہ کاغذوں کے اوپر موقوف ہے. بس یہ جملہ ان کو ایسا چاٹ دیا. اس کے بعد آیا کہ انہوں نے وہ سارے کاغذ ہی لکھ دیے. اس کے بعد اور کتابیں ہی لکھی، اور اس کے بعد اللہ اکبر اپنے زمانے کے ایسے امام بن گئے، علوم ظاہرہ باطنہ دونوں. تو مقصد بتانے کے یہ ہے کہ دیکھو علوم حفظ چاہتے ہیں. طلبہ آج اگر سال 2 سال خالی قواعد کو حفظ کر لے، محنت کر لے اور عربی زبان میں مہارت حاصل کر لے تو ہر کتاب ان کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. کٹھنائی صرف یہی ہے کہ ابتدا خراب ہو جاتی ہے لاپرواہی میں. جتنے بڑے بڑے ہمارے تمہارے سامنے ہیں ان کی تاریخ پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب وہی ہے کہ جنہوں نے راتوں میں جو ہے علوم حفظ کی. سبق کے تعلق سے تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور یہ بات شروع سے تم پڑھتے چلے آ رہے ہو کہ حضرت فضل رسول کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں، عقائد ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد یہ دوسروں کے اقوال ذکر کرتے ہیں تاکہ جو ہم نے کہا ہے وہ مستند ہو جائے. وہ مستند ہو جائے. تو تم شروع میں ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ حسن کو بھو کے 3 معنی. حسن میں معنی صفت کمال اور کو ہو نقصان. دوسرے حسن معنی ملائمت غرض دنیاوی اور کو ہو غیر ملائمت غرض دنیاوی. تیسرے حسن معنی استحقاق مدعو ثواب کو ہو کیا فرماتے ہیں. فخرجہ حاصل انہوں نے اوپر سے تفصیل سے بحث کی. فواتور رحموس میں کہیں مل جائے کتاب لے لو، بہت زبردست کتاب ہے. بڑے بڑے علماء اس کا حوالہ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا حوالہ دیتے فواتور رحموس. فخرجہ حاصل بحث سے حاصل بحث نکلا کہ اس جگہ 3 قول ہیں. 3 ہی قول تم نے پڑھے اس کا. ایک احناف کا،
معتزلہ کا، اشاعرہ، 3 قول۔ اول مذہب الاشریہ، حالانکہ خود اشری نہیں تھے، حنفی تھے، ماتریدی تھے۔ پہلا قول مذہب اشریہ کہ حسن و قبح شرعی، حسن و قبح بھی شرعی ہے، وکذالک الحکم، اور ایسے حکم بھی شرعی ہے، عقل کو حکم لگانے کا دم نہیں۔ ہمیں لگتا لڑکوں کو میں سب کو بتا دیا ہوگا کہ مقابلہ عربی کو بات نہیں کرتے، الثانی انہما عقلیان، کیا ہے کہ یہ دونوں عقلی، حسن بھی عقلی، وہ بھی عقلی، وہما مناطان لتعلق الحکم، مناطان مناط کی تثنیہ، مناط اصل میں سمجھے آپ فقہا کی زبان میں وہ شے کہلاتی ہے جو حکم کا مدار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حکم لگتا، تو تعلق حکم کا یہی کیا ہے، حسن و قبح ہی مدار، تعلق حکم کا مدار کون ہے، سمجھا آپ، یہی دونوں حسن اور قبح۔ حکم جائز ناجائز ہونے کا اس کی وجہ سے لگتا ہے حسن اور قبح۔ اشاعرہ کو تو پڑھ چکے ہیں، ان کے یہاں یہ نہیں، حسن و قبح ان کے یہاں شرعی ہے، عقلی ہے ہی نہیں، اور یہاں بات ہو رہی کہ عقلی ہے، اور یہی حکم کا کیا ہے، تعلق حکم کا مدار، بات سمجھا۔ پیدا ادرکا فی بعض، تو جب ادراک کر لیا جائے، جان لیا جائے فی بعض بات چیزوں، ہم تمہیں 2 دن تفصیل سے سمجھا چکے ہیں کہ سارے امور میں عقل حسن و قبح کا ادراک نہیں کر پاتی، معتزلہ تک مانتے ہیں کہ ہر معاملے میں عقل نہیں جان پاتی۔ جیسے مثال تمہیں دی، 100 میں آخر رمضان اور اول شوال، شوال کی پہلی تاریخ کو روزہ عید کے دن حرام، تو 100 میں آخر رمضان حسن، اول شوال حرام، اول حسن 2 کبھی، عقل نہیں جان پا رہے صاحب اول حسن کیوں ہے، 2 کبھی کیوں۔ تو جب بعض چیزوں میں، بعض افعال میں حسن و قبح جان لیا جائے، جیسے ایمان اور کفر، دونوں مقابل ہیں دوسرے، ایمان حسن، کفر کبھی، ایمان کا حسن معلوم، عقل کہتی ہے کہ ایمان حسن کی۔ ایمان کے معنی کیا ہے، اللہ کی تصدیق کرنا، رسولوں کی تصدیق کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ عقل کہتی ہے کہ عالمین کا انسان ماننا چاہیے، جو انعام کرے، جو احسان کرے، اس کو ماننا چاہیے۔ سب کچھ تو اللہ نے دیا، ایمان اللہ نے دیا، دین اللہ نے دیا، اسلام اللہ نے دیا، نبی اللہ نے دیے، سب کچھ تو ہوئی، اور کفر مانے انکار۔ تو ایمان مانے ہوتے ہیں تصدیق، تو پہلے تمہیں سمجھایا تھا، کفر کے معنی انکار بھی بولے جاتے ہیں، لیکن کفر اصل ہے تکذیب، تصدیق کا مقابل تکذیب، جب تکذیب ہوئی تو انکار بھی ہوگا، اس لیے کفر میں معنی انکار کر دیتے، ورنہ آخری نام ہے کفر تکذیب کا۔ بھائی تصدیق مانے ماننا، تکذیب مانے جھٹلانا، تصدیق مانے ماننا اور تکذیب مانے جھٹلانا۔ ایمان میں حسن جان لیا گیا، کفر میں وہ جان لیا، اور جیسے شکر و کفران، عقل کہتی ہے کہ صاحب جو احسان کرے اس کا شکر ادا کرے، کفران مانے ناشکری، بات سمجھے آپ۔ تو کہتے ہیں کہ جب بعض چیزوں میں ایمان میں حسن و قبح جان لیے جائیں تو یتعلق الحکم منہ تعالی، تو اللہ کی طرف سے حکم متعلق ہو جائے گا عبد کے ذمے میں، وہو مذہب ہؤلاء الکرام والمعتزلہ۔ یہ دوسرا قول جو ہے یہ کس کا مذہب ہے، ہؤلاء الکرام مراد ہے آناف اور
معتزلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اناف کا بھی مذہب ہے دوسروں کو وہ عقلی اور معتزلہ کا بھی، مگر فرق اب آگے فوراً اللہ لا کر کے فرق بیان کیا اللہ انہ عندنا، لیکن ہمارے نزدیک قبو کے اعتبار سے سزا واجب نہیں، قبو عقلی کے اعتبار سے سزا واجب نہیں، جیسا کہ ہمارے نزدیک جو سزا تو ورود شرع کے بعد بھی واجب نہیں۔ بڑی اچھی بات کہی۔ پھر ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ پہلے پڑھ چکے کہ اللہ قادر، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شریعت وارد ہونے کے بعد بھی ہمارے نزدیک عقوبت واجب، یہ معتزلہ کا مذہب نہیں۔ بات انہوں نے یہ وہ کیا ہے؟ ثواب المتی و عقاب العاصی، متی کا ثواب واجب، عاصی کے عقاب واجب۔ ہمارے نزدیک شریعت کے وارد ہونے کے بعد بھی عقاب واجب نہیں۔ جب عقاب واجب نہیں ہے تو شریعت کے ورود سے پہلے ہم عقلاً کیسے واجب کرتے ہیں؟ جب ورود شرع کے بعد تک واجب نہیں ہے تو ہم پہلے کیسے واجب کرتے ہیں؟ لے احتمالی رکھتے ہیں، کیونکہ آپ اس بات احتمال ہے، اللہ قادر ہے، بخلاف ہاؤلائے، بخلاف ہاؤلائے نہیں معتزلہ، ہاؤلائے اشارہ معتزلہ بنا کرتے ہوئے کہ اللہ کے معتزلہ کے نزدیک عدل واجب، عدل واجب، عدل کیا ہے؟ بمعنی عدل کے معنی ایصال الثواب، کہ ثواب پہنچایا جائے اس تک جو نیکیاں لایا، اور عقاب پہنچایا جائے قواعد لانے والے کے لیے، جو قواعد کو بجا لائے اس کے لیے سمجھے آپ عقاب پہنچانا، تو ان کے لیے یہ عدل ہے کہ عاصی کو عقاب دیا جائے، متی کو ثواب دیا جائے۔ یہ تین قول تم نے پڑھ لیے، ان کو دو قولوں میں انہوں نے بیان کیا نہیں سمجھے، لیکن تم نے تین معنی پڑھ لیے نہیں سمجھا۔ تیسرا قول کیا ہے کہ حسن قبول عقلی، حسن قبول عقلی ہے، لیکن لیسا بالموجبین للحکم، نہ یہ حکم کو واجب کرتے ہیں بلا کاشفین، اور نہ ہی یہ کاشف ہیں ان تعلق ہی بذمۃ العقل، یہ چیز اب ذمہ آپ تمہیں متعلق ہے، اس کا کشف بھی نہیں کرتے، اس کا کہ عقل جان تو لیتی حسن کو وہ ہے، لیکن نہ یہ حکم کو واجب کرتے ہیں نہ حکم کو کھولتے ہیں، یہ چیز بندے کے ذمہ جو حسن ہے بندے کے ذمہ ضروری ہے اس کو کرنا، اور جو کبھی ہے اس کو کرنا ناجائز۔ یہ مختار ہے صاحب تحریر کا، فتح مصنف، اور مصنف نے کسی کی اتباع کی، مصنف مراد بھول گیا نہیں سمجھ پایا۔ کل تمہیں بتایا تھا کہ علامہ محب اللہ بہاری نے کتاب لکھی مسلم الثبوت، مصنف کون ہوئے؟ قواسم الرحمود کے جو متن ہے اس کے مصنف ہیں علامہ محب اللہ بہاری، وہ ہوئے مصنف، انہوں نے یہی اختیار کیا۔ بھئی یہاں تک فواتح الرحمود کی عبارت ہے نا، تو فواتح الرحمود والے کہہ رہے ہیں کہ اسی کی پیروی کی مصنف سے، وہ مصنف سے کسے مراد لے رہے ہیں؟ علامہ محب اللہ بہاری صاحب مسلم الثبوت، صاحب مسلم الثبوت، بات سمجھ بھائی؟ تب المصنف، مصنف نے پیروی کی۔ قال فی المسائرۃ، مسائرہ شرح مسائرہ کے پہلے ذکر آ چکا۔ قالت الحنفیۃ قاطبۃ، قاطبۃ مطلب ہوتا ہے سب، کلن، سارے حنفیوں نے کہا، کیا سارے ہی حنفیوں نے کہا، بثبوت الحسن بالقبح للفعل، سمجھے؟ حسن قبح کو ثبوت ہوتا ہے فعل کے لیے اسی وجہ پر جس کو معتزلہ نے کہا، یعنی عقلی، وجہ کون ہے؟ معتزلہ عقلی کہا نا، عقلی لکھا، حاشیہ بھی دے دیا اس پر کہ اسی وجہ پر جس کو معتزلہ نے کہا۔ حاشیہ نمبر 98، وہ استقلال العقل، عقل مستقل ہے حسن قبح کے ادراک میں، فعل میں،
اب چاہے حسن کو وہ لذات ہی ذات وہ نہیں سمجھا جاتا اور صفت لہو صفت بھی ہے یا فعل میں وہ ذاتی نہ ہو بلکہ صفت کی وہی لم یوجب ذالک اگرچہ ہمارے نزدیک یہ حکم کو واجب نہیں کرتا ہے مطلقاً نہیں سمجھے مطلقاً حکم کو اولا تفصیل مطلقاً نہیں واجب بنتا یا اس تفصیل پر جیسا کہ بعض حصہ مقدم ہو چکا بخلاف معتزلہ کہ حکم واجب کر دے یہ تفصیل نہیں بعض کے اوپر گزر گئی ہمارے نزدیک حکومت واجب نہیں وہ عقلی کے اعتبار سے حکومت واجب نہیں جیسا کہ ہمارے یہاں وجوب شرع کے نہیں سمجھے ورود شرع کے بعد بھی واجب نہیں سمجھ میں آئی بات تو سارے ہی احناف نے حسن و قبوح کا ثبوت کا قول کیا ہے فعل کے لیے فعل کے لیے حسن و قبوح ثابت ہے الوجہ الذی اسی وجہ کر جس کو معتزلہ نے کہا لیکن نہیں سمجھا تم پڑھ چکے ہو کہ معتزلہ کی بنیاد قائم پر ہے معتزلہ نے اپنے خبیث قول کی بنیاد قائم پر رکھی اصلاح لباس نہیں آئی تھی بات کل آئی بات کو اصلاح لباس بندوں کے لیے اصلاح واجب اللہ پر واجب ہے کہ بندوں کے لیے ایسا کام کرے جس میں بندوں کا نفع زیادہ ہو آناف نے اس کی نفی آناف نے اس کی نفی کی کہ اللہ پر جب اصلاح ہی واجب نہیں ہے تو اس پر بنیاد نہیں رکھی جاتی تو انہوں نے بنیاد یہ رکھی تھی کہ انفع لباس واجب اصلاح لباس واجب اور اصلاح کیا ہے کہ حسن کو کرنے کا حکم دیا جائے اور قبیح کو ترک کرنے کا حکم دیا جائے تو مستقبو دیکھ رہے ہیں پھر احناف نے اتفاق کیا اس چیز کی نفی پر ایک ایک لفظ سمجھتے جانا پھر احناف نے اتفاق کیا اس چیز کی نفی پر بنت المعتزلہ جس کو معتزلہ نے بنیاد بنایا کیا اللہ اس بات حسن بالقبح حسن قبوح کے اس بات پر انہوں نے کس کو بنیاد بنایا تھی من بیانیات قول پہ وجوب الاصلاح انہوں نے بنیاد بنایا تھا وجوب اصلاح کے قول کو کہ اللہ پر اصلاح واجب لہذا اللہ پر واجب ہے کہ حسن کے کرنے کو حکم دے اور کبھی سے منع کرے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سمجھ گئے نا کیسے مسجد کے وہ ثواب اللہ سے دوسری چیزوں میں کیا واجب کی تھی مفتی کے ثواب واجب وہی ہے جس کو ثواب انہوں نے واجب کر دیا اللہ پر کہ جو اطاعت کرے اللہ پر واجب ہے کہ اسے روزی بھی دے اور ثواب بھی دے بلقاب العاصی اور اللہ پر واجب کر دیا کہ آتی پر عقاب کرے ہاں اللہ پر واجب ہے کہ معاصی پر عقاب کرے سزا دے اور اتنا ہی نہیں اب سوال پیدا ہوا کہ تھا نابالغ بچے غیر مکلف ہیں ان کے لیے تو کوئی ناجائز نہیں بھائی جب وہ غیر مکلف ہیں تو کوئی حکم متعلق نہیں تو بچے کوئی ناجائز وہ مکلف کے لیے ناجائز اگر بچے کوئی وہ کام کریں گے تو ان کے لیے تو گناہ ہے نہیں ان کے لیے تو گناہ ہے نہیں کیا کہتے ہیں ولیول فی الاطفال والبہائم انہوں نے اس کو جانے دیجیے انہوں نے جو بات کہی وہ کئی بات یہ وہ ایک ہی ہے کہ بچوں کو تو ناجائز وہ کوئی ہوا نہیں معافی نہیں تو ان کو سزا نہیں چاہیے جب ان کے حق میں گناہ نہیں تو عقاب نہیں چاہیے لیکن پھر بھی بچوں کو بھی عقاب ہوتا ہے بچے بیمار پڑتے کہ نہیں بھائی چلو جہنم میں عقاب نہیں لیکن دنیا میں ہے کہ نہیں بات سمجھ رہے آپ کہ بچے مکلف نہیں بہائم مکلف نہیں جانور حیوانات مکلف نہیں پھر بھی ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں بچوں کو بھی اعلان ہوتا ہے اس
اسی جو بات ہم نے کی اسی سے اس کا جوڑ ہے، نہیں سمجھا کہ بچے کیا ہیں؟ غیر مکلف، اور بہائم بھی غیر مکلف، تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوا، بہائم پہ کوئی گناہ نہیں، بچوں کو کوئی گناہ نہیں، پھر ان کو تکلیفیں کیوں ہوتی؟ سمجھا آپ؟ بچے بیمار پڑتے ہیں، کتنی تکلیفیں بعض بچوں کو ہوتی ہیں، کیسی بیماریاں لگ جاتی ہیں بعض بچوں، سمجھ رہے آپ؟ تو انہوں نے کیا کہہ دیا والد، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ پر جو چیزیں واجب کی یا تو انہیں اعلان کر دے، جب بے گناہ ہے تو انہیں اعلان دے، اور اگر اعلان دے تو اس کا ثواب دے، بڑے وضو کی اعلان بھی رکھتا ہے۔ بچوں کے معاملے میں کیا کہہ دیا کہ بچوں کے اعلان میں اور بہائم کے اعلان میں عوض واجب، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بچوں کو اس کا کیا دے؟ عوض دے، چوپاؤں کو بھی اس کا عوض دے، بدلہ دے۔ علامہ نے کونے مقابلات سے انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ بات الگ ہو گئی بنان، سمجھا آپ؟ تو یہ یہاں تک سمجھ میں آ گیا کہ معاصی پر عقاب ہے۔ اب وہی سوال پیدا ہوا کہ صاحب بچوں کے تو معاصی ہیں نہیں، بہائم کے معاصی ہے نہیں، پھر انہیں عقاب کیوں ہوتا ہے؟ تو کہہ دیا صاحب مجھے عقاب ہوتا ہے، اس کے بدلے میں کیا واجب اللہ کا عوض، تو ان کے بدلے ان کا معاوضہ دے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ جو بنان علی من کون مقابلات دینا نہیں سمجھا کہ اس کو یہ اتفاقوں سے تعلق ہے، پھر انہوں نے اہل سنت احناف نے کیا کیا؟ اتفاق کیا اس چیز کی نفی پر جس پر معتزلہ نے بنیاد رکھی، وجوب اصلاح وغیرہ نہیں، جن پر معتزلہ نے بنیاد رکھی اس کی نفی پر اہل سنت احناف نے اتفاق کیا۔ کیوں نہ اتفاق کیا؟ بنا کرتے ہوئے اہل سنت کی اتفاق کی بنیاد اس بات پر ہے کہ من کون مقابلات سے کہ امور کے موقع مقابلات نہیں، اللہ کی اوجبت حل معتزلہ، جس کو معتزلہ نے واجب کیا، جن امور کو معتزلہ نے واجب کیا ہے ان کے مقابلات کون ہوئے؟ خلاف الحکمت، معتزلہ کے دیا حکمت کے خلاف، تو انہوں احناف نے منع کیا۔ علامہ نے کون مقابلات ہے کہ ان کے مقابلات جو ہیں ان امور کے مقابلات کیا ہیں؟ حکمت کے خلاف۔ معتزلہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے یہاں کوئی کام اللہ کے حکمت کے خلاف نہیں ہوتا، اور یہ امور کیا ہے؟ حکمت کے خلاف۔ کون سے امور؟ کہ بندے کا حق میں اصلاح نہ کرے، آسی کو سزا نہ دے، مدعی کو ثواب نہ دے، اعلام اطفال و بہائم میں عوض نہ دے، یہ چیزیں حکمت کے خلاف، لہذا لازم ہے۔ احناف نے اس کی نفی کر دی، احناف نے نفی کر دی، منع کر دیا۔ علامہ نے احناف نے اتفاق کیا کہ ان کے مقابلات، یعنی ان امور کی جن کو واجب کیا ہے ان کے مقابلات کو حکمت کے خلاف قرار دینا، یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھا؟ غلط، اس کو منع کیا، خلاف حکمت قرار دینے کو انہوں نے منع کیا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ خلاف حکمت ہونے پر یعنی ان امور کے خلاف، امور سمجھ کے مقابلات سے آج مراد وہ امور جن کو معتزلہ نے اللہ پر واجب کیا، تو ان کے مقابلات کو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ حکمت کے خلاف، اس کو منع کیا۔ علامہ نے کون اتفاق کیا، انہوں نے نہیں سمجھا اس چیز کی نفی، جس پہ معتزلہ نے بنیاد رکھی تھی اس کی نفی پر اتفاق کیا، اس بنیاد پر کہ جو تم اسے خلاف حکمت کہہ رہے ہو کہ ان امور کے خلاف کے مقابل جو ہے وہ کیا ہے؟ حکمت کے خلاف۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو انہوں نے منع کیا بنا کرتے ہوئے، یعنی احناف نے اتفاق کی بنیاد قائم پر رکھی ان کے مقابلات کے خلاف حکمت کے خلاف حکمت ہونے کو نہیں سمجھا، خلاف حکمت تم نے جو قرار دیا ہے تو خلاف حکمت نہیں، منع کیا، خلاف حکمت ہونے کو منع کیا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟
بنا کرتے ہوئے انہوں نے اتفاق کیا قائے پر بنا اتفاق کی بنیاد کیا ہے؟ اتفاق تو بتا دیا کس پر کیا کہ جس چیز پر معتزلہ نے بنیاد رکھی تھی اس کے نفی پر اتفاق کیا، اور اس نفی پر اتفاق کا سبب کیا ہے؟ یہ بنان کہہ کے بیان اتفاق کے نفی کی بنیاد قائے پر ہے، نفی پر اتفاق کی بنیاد ہے نا، آناف کی قائے پر بنیاد ہے ان چیزوں کی نفی پر جس کو معتزلہ نے بنیاد بنایا۔ نفی سمجھا، اہل سنت نے اس بنیاد کی نفی پر اتفاق کیا، یہ نہیں بنیاد ہے مسئلہ بازی، مدعی کے جواب بازی اور معاشی پر اقاب بازی وغیرہ وغیرہ، یہ بنیاد کی اس بنیاد کی نفی پر اہل سنت نے اتفاق کیا۔ اب اس اتفاق کی بنیاد بتا دیں، بنا اتفاق کیا بنا کرتے ہوئے بنیاد رکھتے ہوئے علی منع کون مقابلات، کہ ان کے مقابلات کیا ہے؟ خلاف حکمت، اس کو منع کیا، ان کے مقابلات کو خلاف حکمت قرار دینے کو منع کیا، بنیاد رکھی منع پر، ان کے مقابلات خلاف حکمت ہیں، اس کو منع کیا کہ یہ حکمت کے خلاف نہیں بلکہ عین حکمت کے مطابق۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اللہ من کون مقابلات میں جو کون مصدر آیا ہے خلاف الحکمت اس کی خبر، اور اے حرف تفسیر کے بعد مقابلات کی انہوں نے وہ تصریح کر دی۔ امور سے مراد تو مقابلات میں جو ہا ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے بتا دیا، جو کہا آگے مقابلات الامور، ہا ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ان امور کی طرف جن کو معتزلہ نے واجب کیا۔ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے؟ مقابلات سے آئے مقابلات کی امور التی، وہ امور جن کو معتزلہ نے واجب کیا ان کے مقابلات، ان کے مقابلات کو کیا قرار دیا تھا انہوں نے؟ خلاف الحکمت۔ ان کے مقابلات کیا ہے؟ معتزلہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اسلاف وغیرہ جو واجب کیا ہے اس بنیاد سے واجب کیا ہے کہ اس کا جو مقابل ہے اس کا الٹا وہ کیا ہے؟ حکمت کے خلاف، ان کے مقابلات حکمت کے خلاف، اس کے مقابلات کو حکمت کے خلاف قرار دینے کو احناف نے منع کیا، علی المنع، بنیاد رکھی ہے منع پر، ان کے مقابلات کو حکمت کے خلاف قرار دینا نہیں سمجھا، یہ منع ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ سمجھ بھائی بات؟ معتزلہ نے کیا کہا تھا کہ اسلاف وغیرہ کے جو مقابل ہیں وہ حکمت کے خلاف، آنا ہم کہہ دیا نہیں، حکمت کے خلاف نہیں، علامہ نے انہوں بنیاد رکھی منع پر، ان کے مقابلات کو خلاف حکمت کے خلاف حکمت قرار دینے کے منع پر بنیاد رکھی، نہیں آپ کہتے خلاف حکمت ہم اس کو منع کرتے، بلکالو بلکہ کیا کہہ دیا؟ انا ما مرضا بھیج تمو من وادی اس کے وہ ثواب الساعت آپ پڑھ چکے ابھی، معتزلہ نے کہہ دیا جو طاعت کرے اس کے لیے اللہ پر ثواب بھی واجب اور رزق بھی واجب۔ تم آناف جواب دے رہے تھے، بلکہ آناف نے کہا کہ جس کے ساتھ شریعت بارش ہوئی، ثواب قرآن و سنت بارش ہوئی، کیا من وادی رزق کا وعدہ، ثواب کا وعدہ طاعت پر آیا، عالم المومن مومن کے علم پر ثواب کا وعدہ آیا، بتی فلئی مومن کے بچے کو علم ہو اس کے سب پر ثواب، یہاں تک کہ وہ کانٹا حدیث شریف میں ہے کہ جو مومن کو چبھ جائے اس پر بھی اجر کا وعدہ آیا۔ تو یہ اجر کا وعدہ اللہ نے محض اپنے فضل سے کیا، اللہ پر واجب نہیں سمجھے۔ آناف کو کہنا ہے کہ جس کے ساتھ سما بارش ہوئی وہ خبر جس کے ساتھ بارش ہوئی جس کا وعدہ ثواب قائد آئے پر طاعت پر علم پر حتیٰ کہ کانٹا چبھ جائے اس پر ثواب کا جو وعدہ آیا ہے وہ وعدہ کیا ہے؟ محض اللہ کا فضل، محض و فضلی تطور من تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تطور من کسی کو انعام دینا، کسی کو پر احسان کرنا، تطور یعنی کوئی فضل نہیں مانا، محض فضل ہے اور تصور یہاں کر دیے عطا، محض اس کی دونا بھی ڈرے اللہ پر واجب نہیں سمجھا۔
اللہ پر واجب نہیں. لا بد من وجود ہی لباد ہی، ان کا وجود ضروری ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طاعت کا ثواب ضرور دے گا، لیکن کیوں دے گا؟ لباد ہی، کیونکہ اللہ آگے وعدہ کرتا ہے. اللہ پر واجب نہیں، اللہ نے اپنے فضل سے وعدہ کر دیا کہ تم ہماری طاعت کرو گے تو ہم تمہیں ثواب بھی دیں گے، رزق بھی دیں گے. تو یہ اس کا محض وعدہ، ان کا وجود ضروری ہے. کیوں؟ لباد ہی، اللہ کے وعدے کی وجہ سے، اللہ کے وعدے کی وجہ سے ضروری ہے. اللہ پر واجب کسی نے نہیں کیا. بات سمجھ گئے نا؟ یہ ان چیزوں کے نام لیے جو جن کے معاملے میں قرآن و سنت میں وعدہ آیا. مانا میری کئی دلیل سمجھی، اور وہ چیزیں جن کے بارے میں کوئی دلیلیں سمجھ نہیں، جیسے نہیں بہائم کی بات کی، تعویذ بہائم کو عوض دینا، تعویذ میں عوض دینا، علام یا ان کے علام. تو قرآن و سنت میں جن کی چیزیں وارد نہیں ہوئی ہیں، لم نحکم بوقوع، ہم ان کے وقوع کا حکم نہیں لگاتے. وہیں جب وزنا ہوا عقلاً، اگرچہ ہم عقلاً کیا قرار دیتے، جائز ایسا ہو سکتا ہے کہ جن جانوروں کو دنیا میں تکلیفیں پہنچی اللہ ان کو آخرت میں اچھا عوض دے، ہم عقلاً جائز قرار دیتے ہیں، لیکن ہم واجب نہیں کرتے. ہم اس پر اس کا حکم نہیں لگائیں گے کہ اللہ ضرور بہائم کو عوض دے گا. بہائم کو طفل کے بارے میں مانتے کیونکہ حدیث میں آیا، لیکن بہائم کے بارے میں نہیں آیا، لہذا ہم اس کا حکم نہیں لگائیں. سمجھ گئے نا؟ پر ہم جائز مانتے ہیں عقلاً کہ عقلاً ہو سکتا ہے، لیکن ہم واجب یہ نہیں یقین کریں گے کہ ضرور ملے گی. ان کو تعبیر ضرور ہوگی، ایسا نہیں، عوض ضرور ملے گا، ایسا